السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے امین الصرف کا پہلا باب۔ تو اس میں سب سے پہلے دیا ہوا ہے لفظ با معنی مفرد کو کلمہ کہتے ہیں، یعنی کہ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ ایک لفظ ہوتا ہے جس کا کوئی آپ کو مطلب سمجھ میں آئے گا اور وہ مفرد ہوگا، یعنی کہ اکیلا ہوگا، اس کے ساتھ کوئی اور لفظ نہیں ہوگا، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ کلمہ کہیں گے۔ اب کلمہ کی جو قسمیں ہوتی ہیں عربی میں وہ 3 ہوتی ہیں: فعل، اسم اور حرف۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی کو خود بتلائے اور ماضی، حال، مستقبل میں سے تینوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں پایا جائے گا، یعنی کہ فعل ایسا کلمہ ہوتا ہے کہ اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی اور اس میں کوئی وقت پایا جائے گا، یعنی کہ اسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو کام ہوا ہے وہ ماضی میں ہوا ہے یا پھر حال میں ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا، یعنی کہ پاسٹ میں ہوا یا پریزنٹ میں ہو رہا ہے یا فیوچر میں ہوگا۔ ان تینوں میں سے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئے گا فعل کے اندر۔ جیسے کہ اس نے کھایا، تو اب اس نے کب کھایا؟ یہ بات گزر چکی ہے پاسٹ میں، یعنی کہ اس نے ماضی میں کھایا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ فعل ہوگا۔ جیسے کہ اگزامپل اس میں دیا ہوا ہے ضربہ، اس نے مارا۔ کب مارا؟ پاسٹ میں، یعنی کہ بیتے ہوئے وقت میں اس نے مارا ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ فعل کہیں گے۔ دوسرا اگزامپل ہے یضربو، یعنی کہ وہ مارتا ہے۔ اچھا، یضربو میں 2 معنی پائے جائیں گے، یا تو وہ مارتا ہے اور وہ مارے گا، یعنی کہ پریزنٹ بھی ہے اس میں، فیوچر بھی آتا ہے مضارع میں، اس کو مضارع کہتے ہیں۔ یضربو یعنی کہ وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ فعل ہو گیا ہے۔ یعنی کہ فعل میں کیا ہوتا ہے، اس میں وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کام جو ہے کب ہوا ہے، کیا وہ ہو چکا ہے، ہو رہا ہے یا ہوگا، یہ چیز پتہ چلتی ہے فعل کے اندر۔ پھر دوسرا ہے اسم۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں ماضی، مضارع یا کوئی بھی اس میں جو ہے زمانہ یعنی کہ وقت اس میں آپ کو نہیں پتہ چل پائے گا، یعنی کہ یہ ہوا مطلب یہ پاسٹ کی بات ہے یا پریزنٹ کی یا فیوچر کی، یہ چیز نہیں پتہ چلے گی اس میں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ جیسے رجلن یعنی کہ آدمی، تو اس میں اور کوئی تو بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، آدمی کب، آدمی پاسٹ میں یا پریزنٹ میں یا فیوچر میں، تو یہ چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اسم ہو جائے گا۔ دوسرا اگزامپل ہے ضاربن، یعنی کہ مارنے والا۔ یضربو کا مطلب ہے مارتا ہے یا مارے گا، تو اس میں وقت پتہ چل رہا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ فعل۔ لیکن جب میں کہوں گی ضاربن یعنی کہ مارنے والا، تو اس میں مجھے اور کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ کب، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اسم ہو جائے گا۔ تیسرا ہے حرف۔ حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جس سے پوری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ آپ اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ نہ جوڑ دیں، کوئی اور لفظ نہ جوڑ دیں، اس سے بات آپ کو سمجھ میں نہیں آنے والی ہے، اور اسے کہتے ہیں حرف۔ جیسے الا مطلب تک، کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، تک کیا مطلب ہوتا ہے؟ الا۔ من مطلب سے، یعنی اسے بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن جب اس کے ساتھ ہم دوسرے لفظ کو جوڑیں گے تو بات ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے من البصرۃ الی الکوفہ، یعنی بصرہ سے کوفہ تک۔ اب جب ہم نے یہاں پر بصرہ اور کوفہ، یہاں پر جو لفظ ہے کلمہ ہے، اس کو جوڑا، اس کے بعد ہی بات سمجھ میں آئی ہے، ورنہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ الا کا کیا مطلب ہے، مطلب الا سے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے نا، تو اسے کہیں گے حرف، جس سے آپ کو بات پوری طرح سے سمجھ میں نہ آئے جب تک کہ کوئی اور کلمہ یا لفظ نہ جوڑ دیا جائے اس کے ساتھ۔ ہم نے سیکھا کہ کلمہ کسے کہتے ہیں۔ کلمہ ایسا لفظ ہوتا ہے جو کہ مفرد ہوگا، یعنی کہ اکیلا ہی ہوگا، اس کے ساتھ کوئی اور لفظ نہیں ہوں گے، تو اور اس سے بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، یعنی کہ اس سے کوئی معنی سمجھ میں آئے گا، یہ مطلب، تو اسے کہیں گے کلمہ۔ اس کی 3 قسمیں ہیں: فعل، اسم اور حرف۔ فعل جو ہوتا ہے اس میں آپ کو بات سمجھ میں آئے گی اور اسے کوئی آپ کو زمانہ بھی سمجھ میں آئے گا، یعنی کہ کس وقت میں ہوا ہے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی، تو اسے کہیں گے فعل۔ پھر دوسرا ہے اسم۔ اسم سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس سے جو ہے وقت
یہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ پریزنٹ یا پاسٹ یا فیوچر، یہ چیز نہیں سمجھ میں آئے گی، یہ چیز نہیں ہوتی ہے اس میں. جیسے کہ رجل مطلب آدمی. پھر تیسرا ہے حرف. حرف کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کو بات پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، مطلب ہوگا تبھی تو یہ کلمہ ہے، لیکن اس سے بات پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ آپ اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ نہ جوڑ دیں، تو اسے کہتے ہیں حرف. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.